السلام علیکم. اسٹریٹجک انسائٹس کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حال ہی میں سنگاپور کے شینگری لا ہوٹل میں ایک امپورٹنٹ ایونٹ شینگری لا ڈیفنس ڈائلاگ کے نام سے ہوا، جس کو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ہر سال آرگنائز کرتا ہے. یہ ایونٹ پچھلے 2-3 سال سے ایک ورچوئل سمٹ کی طرح ہو رہا تھا. اس میں بیسیکلی دنیا بھر سے ڈیفنس منسٹر شرکت کرتے ہیں، اور یہ ایک پرائمری فورم ہے جس پر پوری دنیا کے ڈیفنس چیفز مل کر اظہار خیال کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ دنیا میں امن کی بقا کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے. اس دفعہ لیکن شینگری لا ڈائلاگ کا رنگ ڈھنگ کچھ نرالا تھا. ابھی حال ہی میں رشیا اور یوکرین کی جنگ بھی شروع ہوئی ہے، اس وجہ سے بھی ایک سچویشن تو ہے، لیکن یہ پورا ڈائلاگ چین اور امریکہ کی آپس کی لڑائی کی نظر ہو گیا، اور سب کی نظریں امریکہ اور چین کی ایک دوسرے کے اوپر لان تان پر ہی لگی رہی، جو کہ امریکی اور چینی ڈیفنس منسٹرز نے اس ڈائلاگ کے دوران میں ایک دوسرے پر کی. اس کے علاوہ اس ڈائلاگ کا ایک امپورٹنٹ ایونٹ یہ تھا کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی صاحب نے بھی اس میں خطاب کیا، ورچوئل طریقے سے خطاب کیا، اور اس میں زیلنسکی صاحب نے جو امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ یوکرین کے اٹ از آن دا بیٹل فیلڈز آف یوکرین کے میدان جنگ میں فیوچر رولز آف دس ورلڈ آر بینگ ڈیسائیڈڈ. یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یوکرین کے میدان جنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ اب دنیا میں انٹرنیشنل آرڈر میں کس طرح کے رول چلیں گے، اور باؤنڈریز آف دا پاسبلز، یعنی کہ اب پاسبلٹیز پیدا ہو گئی ہیں. روس نے حملہ کر دیا تو اب دنیا میں دوسرے ملک بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم بھی جنگ جوئی کر کے اپنا علاقہ اور اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکتے ہیں. تو زیلنسکی صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ رشیا کے یوکرین پر حملے نے گول پوسٹ کو کچھ شفٹ کیا ہے، اور ایسے نظر آ رہا ہے کہ اب دنیا ایک کنفرنٹریشن فیز کی طرف جا رہی ہے. جیسے جنگ عظیم دوم سے پہلے بھی کئی چھوٹی جنگیں، جاپان نے جیسے مانچوریا پر حملہ کیا تھا 1931 میں، یا اس کے علاوہ اٹلی نے ابیسینیا، جس کو اب ایتھوپیا کہتے ہیں، اس پر حملہ کیا تھا. تو اس طرح یہ اس ٹائپ کے کانفلکٹس اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ ایک لحاظ سے فور رنرز لگتے ہیں یا وارننگ سائنس لگتے ہیں کسی بڑے ورلڈ وار یا کولڈ وار کے. تو یہاں تک تو ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن یوکرین کی جنگ میں اور بھی بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز میرے نزدیک یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ سے ہم امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہے اس کا بلو پرنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یوکرین میں انہوں نے بڑے کامیابی سے اپنی اسٹریٹجی چلائی ہے. پہلا سٹیپ، دشمن پر مسلسل پریشر ڈالو اور اس کا صبر ٹیسٹ کرو. جیسے کہ یورو میدان اپرائزنگ کروائی گئی یوکرین میں، ینوکووچ کو نکلوایا گیا 2014 میں، جو کہ روس نواز صدر تھے. پھر یوکرین کو بہت زیادہ اسلحہ دیا گیا، رشیا پر اکنامک سینکشنز لگائی گئیں، پورا زور لگایا گیا کہ رشیا تل ملا اٹھے، بل بلا اٹھے اور غلطی کر بیٹھے. اور پھر دوسرا سٹیپ کہ جب دشمن کوئی ریش موو کرے، کوئی غلطی کرے، تو پھر اپنے ایکسپینڈیبل ریسورسز لگا دو. یعنی کہ وہ ملک یا وہ لوگ جو کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے دشمن سے لڑ کر بے شک ختم ہو جائیں لیکن ہمارا مقصد پورا کر دیں، ان کو دشمن کے آگے پھینک دو. تو امریکہ نے یوکرین کو اس طرح ایک لحاظ سے انکریج کیا، اور اب یوکرین وہ ملک پورا تباہ ہو کر رہ گیا. اس میں ملینز لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، ہزاروں مارے گئے ہیں، اس کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے، وہ کچھ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا. یوکرین کا بے شک بیڑا غرق ہو جائے، لیکن امریکہ کی اسٹریٹجک گیم جو روس کے ساتھ چل رہی ہے اس میں امریکہ کو بڑا فائدہ ہوا، کیونکہ روس کا بھی بہت نقصان ہوا ہے. تو یوکرین تو امریکہ کے لیے ایکسپینڈیبل تھا، لیکن روس تو ڈائریکٹلی انوالو ہو گیا. تو اس طرح امریکہ کی اسٹریٹجی کا یہ دوسرا پوائنٹ بھی پورا ہو گیا کہ دشمن کے آگے ایک ایکسپینڈیبل ریسورس ڈال کر اس کو تھکایا جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے، اپنے اوپر آنچنا ہے. تو یہ ہم آ گئے پھر تیسرے سٹیپ پر کہ جنگ اس طرح لڑیں کہ اپنے اوپر کوئی کاسٹ نہ آئے، کوئی خاص تیلی پھینک تماشا دیکھ. کچھ اسلحہ دیا یوکرین کو، کچھ آئی ایم ایف سے لون دیے یوکرین کو، اور وہ اس لون کے ذریعے یوکرین نے ویسٹ سے یہ اسلحہ خریدا، یعنی ہماری جوتیاں ہمارا ہی سر، اور اس کے بعد روس کے خلاف یوز کیا، اور روس کے بھی ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا، یوکرین تو تباہ و برباد ہو کر رہ گیا. لیکن امریکہ کو اس سے اسٹریٹجک فائدہ ہوا. کیا فائدہ ہوا؟ ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ روس کا نقصان ہوا. دوسرا فائدہ سٹیپ 4 کہ ایلائز گیدر کیے جائیں، روس کا بھوت دکھایا جائے کہ یہ دیکھیں جی بڑا خطرناک ملک ہے، حملے کر رہا، آپ سب ہمارے جھنڈے تلے جمع ہوں. اور اس طرح یورپ کو، جو کہ یورپ میں یہ چیز تھی کہ وہ روس سے بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے تھے، فرانس اور جرمنی وغیرہ، اور امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے تھے، لیکن امریکہ نے ایک ایسا ماحول، ایک ایسی فرینزی کریٹ کی ہے اس کانفلکٹ کو بنیاد بنا کر کہ اب یورپ بڑا کلیئرلی امریکہ کی طرف موو کرتا دکھائی دیتا ہے. بلکہ سویڈن اور فن لینڈ جیسے ممالک جو کہ پہلے نیوٹرل رہنا پسند کرتے تھے، اب وہ بھی نیٹو میں جانے کی لائن میں کھڑے ہو گئے.
تو اس طرح کامیاب یو ایس اسٹریٹجی اور اس کے سٹیپس کو آپ یوکرین کے ذریعے بڑے اچھے طریقے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی یہ بات ہمیشہ رہی ہے کہ وہ ایک اکنامکلی بہت مضبوط ملک رہا ہے اور اس کی نیوی بھی بہت مضبوط رہی ہے. نیوی گلوبل ٹریڈ روٹس کو بھی کنٹرول کرتی ہے, تو اکنامک پاور اور نیوی ایک لحاظ سے کافی حد تک ایک بڑی پاور کے لیے لازم و ملزوم ہے. اس طریقے سے وہ کیرٹ اور سٹک پالیسی کے ذریعے کہ سینکشنز لگا دے دشمنوں پر اور اپنے دوستوں کو اکنامک فائدے دے کر وہ اپنے لیے ایلائز اکٹھے کر لیتے ہیں. دونوں ورلڈ وارز میں امریکہ نے اپنے لیے اس طرح ایلائز اکٹھے کیے. اسی طرح یہ جو دشمن پر پریشر ڈال کر اس سے غلطی کروانے والی گیم اور اس طریقے سے کہ دشمن کو ہی ویلن شو کرایا جائے, یہ بھی اسٹریٹجی بڑی پرانی ہے. اور جاپان پر آئل امبارگو لگا کر ایگزیکٹلی امریکہ نے یہی کیا تھا اور پرووک کیا تھا کہ جاپان کو بیوقوفی کرے, جو انہوں نے پرل ہاربر کی صورت میں کی. اور پھر امریکہ نے انہیں نہ صرف تہس نہس کر دیا بلکہ ان پر ایٹم بم پھینک کر اپنی برتری کا سکہ روس پر بھی جمایا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انڈو پیسیفک ہے, جو یہ علاقہ ہے ایشیا کا, اس میں امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ لائن اپ کرے انڈیا کو, جاپان کو, ویتنام کو, آسٹریلیا کو, ساؤتھ کوریا وغیرہ کو. اور اس کا مقصد صرف ایک ہے, وہ یہ کہ چائنا کو کاؤنٹر کیا جائے, چائنا کے خلاف ایک محاذ کریٹ کیا جائے, اس پر مسلسل ایک پریشر ڈالا جائے. اور رشیا چاہتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا رشیا والی مسٹیک تائیوان میں ریپیٹ کرے, تائیوان پر کوئی مہم جوئی کرے تاکہ بہانہ بھی مل جائے امریکہ کو ریٹیلیٹ کرنے کا. اس کے علاوہ یہ جو باقی سارے ملک ہیں, ویتنام, جاپان, انڈیا وغیرہ, ان کو چین کا بھوت دکھا کر امریکی آربٹ میں شامل کیا جا سکے. چائنیز اسٹریٹجی البتہ رشیا کی نسبت زیادہ عقل مندی پر مبنی لگتی ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پیشنٹ رہیں لیکن ویک اپیئر نہ ہو, مطلب صبر سے کام لیں, ریسٹرینٹ سے کام لیں, لیکن ان کو کمزور بھی نہ سمجھا جائے. تو وہ ایک یہ بڑا کرٹیکل بیلنسنگ ایکٹ ہے جو کہ وہ ابھی تک تو کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کب تک اس میں سکسیسفل ہوتے ہیں. جیسے کہ چینی ڈیفنس منسٹر نے اس شینگری-لا ڈائلاگ میں بھی کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ وہ گروپنگز بناتا ہے, وہ ہائی جیک کرتا ہے ممالک کو اور ایک اسپیسیفک کنٹری کو ٹارگٹ کرنا شروع کرتا ہے. ایسٹرن یورپ میں روس کو جیسے کیا, ابھی چین کو ایشیا میں ٹارگٹ کر رہا ہے. اور ایک بات جو بائیڈن صاحب نے کہی, جو تائیوان پر ایک چین کو پرووک کرنے والی بات ہے نا, کہ یہ بات یاد رہے کہ تائیوان کو امریکہ نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا. امریکہ بھی مانتا ہے کہ دیر از ون چائنا, تائیوان اور مین لینڈ دونوں ایک ہی چائنا میں. لیکن اب امریکہ کی طرف سے پرووکیٹو سٹیٹمنٹس بھی سامنے آ رہی ہیں. تائیوان کو بہت زیادہ اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے, 4 پیکج تائیوان کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن دے چکی ہے اسلحے کے. اور بائیڈن نے خود کہا بھی کہ اگر چین نے کچھ تائیوان پر اٹیمپٹ کی تو ہم ملیٹریلی انٹروین کریں گے. جس پر چینی دفاع کے وزیر نے یہ جواب دیا شینگری-لا ڈائلاگ میں کہ لیٹ می میک دس کلیئر, کہ اگر کوئی تائیوان کو چین سے جدا کرنا چاہے گا تو ہم فائٹ کریں گے, ہم ہر قیمت پر لڑیں گے اور ہم آخر تک لڑیں گے. تو انہوں نے یہ بھی شو کرا دیا کہ ہمیں پرووک نہ کریں, ہم امن چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ ہمیں پرووک کریں گے تو جواب بھی ملے گا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ون ون ریزلٹس کی طرف جائیں, دونوں کا فائدہ ہو, سب کا فائدہ ہو, کوآپریشن کی طرف جائیں. لیکن اگر آپ اس طرح کی کانفرنٹریشن اور ان گیموں میں لگے رہے تو جواب ہمیں بھی دینا آتا ہے. تو ایک لحاظ سے یہ چیز نظر آئی کہ امریکہ اور چین جو ہے وہ ایک تصادم کی پاتھ وے پر جا رہے ہیں, تصادم کے راستے پر جا رہے ہیں. اور اس طریقے سے دنیا میں پھر ایک انسٹیبلٹی کی فضا بھی نظر آ رہی ہے. جب بڑی پاور صبر کھو بیٹھیں اور جنگوں کی اور ملیٹری انٹرونشنز کی باتیں شروع ہو جائیں تو پھر یہ ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب کوئی سر جنگ یا خدا نخواستہ کوئی عالمی جنگ اگلے کچھ سالوں میں شروع ہو سکتی ہے. اب چین کی اگر ہم بات کریں نا اسٹریٹجی میں, تو چین کو بھی چاہیے کہ وہ امریکہ کی طرح اپنی اکنامک اور نیول پاور پر فوکس کرے اور اس وقت تک ایگریسو نہ ہو جب تک وہ اتنی اکنامک اور نیول پاور حاصل کر لے کہ وہ اپنے ایلائز کو مزید اپنے ایلائز میں اضافہ کر سکے. جیسے امریکہ اپنے ایلائز پوری دنیا میں بناتا ہے اپنے اس مسل کے اوپر, اکنامک اور نیول مسل کے اوپر, چین کو بھی چاہیے کہ وہ بنائے. اور اگر جاپان جیسے ملک یا یورپ جو ہے وہ چین کے ساتھ نہیں کوآپریشن کرتا تو چین اپنے لیے ایلائز بلڈ بھی کر سکتا ہے دوسرے ملکوں کی کیپیسٹی بلڈ کر کے, جیسے کہ پاکستان ہے یا ایران ہے یا ٹرکی ہے. تو اس طرح بٹ چائنا ڈز نیڈ ایلائز, تو چائنا کو چاہیے کہ وہ اس پر بھی فوکس کرے. اب چلیں, چین اور امریکہ کی تو کافی زیادہ باتیں ہو گئی, اینڈ میں ہم بات کریں گے تھوڑی سی پاکستان کی, کہ یہ جو چیز نظر آ رہی ہے کہ صبر کی کمی نظر آ رہی ہے عالمی طاقتوں میں, چین اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں. اور جب بڑے بڑے ہاتھی لڑتے ہیں نا تو چھوٹے چھوٹے چیونٹے یا چھوٹے چھوٹے خرگوش بھی بیچ میں مسلے جاتے ہیں. اور یہی حال عالمی جنگوں میں کئی چھوٹے ملکوں کا ہوتا ہے کہ لڑائی جرمنی اور ویسٹ کی اور روس کی تھی, بیچ میں پولینڈ مفت میں مارا گیا, یوگوسلاویا مفت میں مارا گیا.
تو چھوٹے ملکوں کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کب عالمی طاقتوں کی وجہ سے دنیا میں کوئی زلزلہ آ جائے، اور انہیں پہلے سے پریپیئر کرنا چاہیے اپنی سیکیورٹی کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے پڑوسی ہیں، جو ہمارے مشرقی ہمسائے ہیں، انہوں نے تو پاکستان کو کبھی قبول کیا نہیں، آج کل ویسے ان پر ہندوتوا کا جنون طاری ہو چکا ہے، تو وہ تو کوئی موقع جانے نہیں دیں گے پاکستان کو ایک دفعہ کرش کرنے کا۔ اور وہ موقع انہیں مل سکتا ہے اگر جو بگ پاورز ایک پولیسنگ کرتی ہیں، جیسے کہ ابھی نندن والا جب مسئلہ ہوا اور اس نے پاکستان میں چائے نوشی کی تو باتیں ہوئیں کہ جی پاکستان اور انڈیا نے میزلز بھی لوڈ کر لیے تھے، لیکن بڑی طاقتیں بیچ میں ہیں اور انہوں نے سب کچھ معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ لیکن اگر بڑی طاقتیں آپس میں ہی لڑنے میں بزی ہوں گی تو یہ پولیسنگ میکینزمز پھر وہ اس وقت نہیں کر سکیں گی۔ پھر ایک اور دوسری بھی چیز ہے، وہ یہ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس مسلسل یہ چاہ رہا ہے کہ چین کو انسرکل کرنے کے لیے انڈیا کی ہیلپ لے۔ تو جب مزید یہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا کے درمیان تعلقات خراب ہوں گے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کو مزید انڈیا کی ضرورت پیش آئے گی، پھر وہ مزید ان سے قریب تر ہو جائے گا۔ جیسے کہ ان کے ڈیفنس منسٹر آسٹن صاحب نے یہ مینشن بھی کیا شنگریلا میں کہ انڈیا جو ہے وہ اس کی گروئنگ ملٹری کیپیبلٹی ایک سٹیبلائزنگ فورس ہے۔ فرما رہے ہیں کہ انڈیا کو جتنی ملٹری قوت ملے اس سے سٹیبلٹی پھیلے گی۔ ایک ایگریسو ملک جو کہ کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے بات، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ سٹیبلٹی ملے گی۔ سٹیبلٹی تو پتہ نہیں ملے گی یا نہیں، اسے پاکستان پر جارحیت کا لائسنس ضرور ملے گا، لیکن امریکہ انڈیا کو اب یہ لائسنس دے رہا ہے، دینا شروع ہو گیا، آگے ان کے اس رویے میں اور بڑھوتری نظر آئے گی۔ اور انڈین کوآپریشن اگینسٹ چائنا کی جو قیمت ہے نا، وہ پاکستان کی صورت میں دی جائے گی کہ امریکہ یہ تعاون کرے گا انڈیا سے کہ وہ پاکستان کو ڈسٹرائے کرے تاکہ پاکستان ایز اے تھریٹ ریموو ہو جائے، ایز اے دنیا کے چیس بورڈ سے پاکستان کا پیس غائب ہو جائے، تاکہ انڈیا پھر چائنا پر فوکس کر سکے۔ اور آف کورس انڈیا جو ہے وہ اکیلے پاکستان کو ہرانے کی کیپیبلٹی اس طرح نہیں رکھتا، پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے، پھر پاکستانی بھی سے چائنا بھی ہے، لیکن اس سینیریو میں انڈیا کو پھر امریکہ کی بھرپور مدد حاصل ہوگی، اور اس صورت میں انڈیا اور یو ایس اے مل کر پاکستان کا دھڑن تختہ کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان کی اسٹریٹجک پکچر سمپلیفائی ہو جائے اور وہ اچھے طریقے سے چین پر فوکس کر سکیں۔ امریکہ پاکستان کے لیے یہ کیا اسٹریٹجیز بنا رہا ہے اور امریکہ کس طرح پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتا ہے، اس چیز کو ہم اسٹریٹجک انسائٹس کی اگلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی کے لیے ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔